قرآن مقدس کے بعد سب سے افضل اور سب سے صحیح ترین کوئی کتاب ہے تو میرا عزیز مسلمانوں وہ صحیح البخاری ہیں۔ تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے، صحیح البخاری اصح الکتب بعد القرآن باجماع الامت، اجماع امت کے مطابق قرآن مقدس کے بعد سب سے افضل اور صحیح کوئی کتاب ہے تو وہ صحیح البخاری ہے۔ لیکن میرا عزیز مسلمانوں، ایک شبہ آپ کے ذہن میں بھی، بالخصوص عام مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہوگی کہ قرآن مقدس کے بعد تو توریت کو ہونی چاہیے یا زبور کو ہونی چاہیے یا انجیل کو ہونی چاہیے، کیونکہ جس طرح قرآن مقدس یہ اللہ کا کلام ہے اسی طرح سے توریت بھی تو اللہ کا کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی اللہ کا کلام، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی اللہ کا کلام، ان کو افضل ہونا چاہیے قرآن مقدس کے بعد، نہ کہ صحیح البخاری۔ تو میرا عزیز مسلمانوں، میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن مقدس کے بعد صحیح البخاری کس بنیاد پر افضل ہیں، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے میرا عزیز مسلمانوں، 4 آسمانی کتابیں بہت مشہور و معروف ہے، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مقدس۔ ان تمام 4 کتابوں میں سب سے افضل کوئی کتاب ہے تو قرآن مقدس ہے۔ لیکن ایک بات میرا عزیز مسلمانوں کہ قرآن مقدس بھی افضل ہے تو تلاوت کے اعتبار سے ہے، اللہ کے کلام ہونے کے اعتبار سے نہیں، ورنہ اے میرا عزیز مسلمانوں یہ لازم آئے گا اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے کلام کے اعتبار سے یہ افضل ہے، تب تو معاذ اللہ یہ بھی لازم آئے گا افضل اور مفضول، کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کلام نازل ہوا یہ افضل ہے، اور ان کے بعد ان کے پہلے جو انبیاء کرام علیہم السلام پر جو اللہ کا کلام نازل ہوا توریت کی شکل میں، زبور کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، یا اس سے پہلے جو دیگر صحیفے اللہ کے کلام جو دیگر صحیفے کے طور پر نازل کی گئی ہیں وہ مفضول ہیں۔ اے میرا عزیز مسلمانوں، ورنہ تو افضل اور مفضول لازم آئے گا، جبکہ قرآن مقدس بھی جس طرح اللہ کا کلام ہے اور دیگر اللہ کے کلام توریت، زبور، انجیل ہیں، تو یہ سب کتابیں میرا عزیز مسلمانوں تلاوت کے اعتبار سے قرآن افضل ہیں، ورنہ تو افضل اور مفضول لازم آئے گا، جبکہ اللہ کے کلام میں کوئی افضل اور مفضول لازم نہیں آتا ہے۔ میرا عزیز مسلمانوں، تو قرآن مقدس کے بعد صحیح البخاری کیوں افضل ہے؟ تو میرا عزیز مسلمانوں بتاؤں کہ قرآن پر جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، توریت پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، زبور پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا کلام ہے، تمام مسلمانوں کا اس پر ایمان ہے۔ کوئی اگر ایمان نہیں رکھتا زبور پر کہ وہ اللہ کا کلام نہیں تھا، انجیل اللہ کا کلام نہیں تھا، تو یاد رہے میرا عزیز مسلمانوں تو پھر وہ ایمان والا نہیں ہوگا۔ لیکن ہم کس کے شریعت پر چلتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلتے ہیں۔ جب ہم شریعت پر عمل کریں گے تو پہلے ہم کیسے معلوم ہوگا کہ ہم شریعت پر کیسے عمل کریں؟ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے قرآن مقدس دی کہ اس پر تم عمل کرو، شریعت پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے قرآن دی۔ لیکن قرآن مقدس پر عمل کریں گے، لیکن جب ہم اس پر تلاش نہیں کر پائیں گے تو کیا تلاش کریں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کو یعنی احادیث کو تلاش کریں گے۔ تو قرآن کے بعد احادیثوں میں سب سے افضل کوئی کتاب ہے تو وہ صحیح البخاری ہے، صحیح البخاری ہے، کیونکہ اے میرا عزیز مسلمانوں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے 16 سال تک بہت محنت و مشقت سے صحیح البخاری کے اندر احادیث کی تدوین کی ہے۔ ان کی بڑی لمبی داستان ہے میرا عزیز مسلمانوں، حالانکہ ان سے پہلے جو ہے موطا امام محمد لکھی گئی ہے، دیگر کتاب احادیث کی لکھی گئی ہے، لیکن جو معتبر کتاب میرا عزیز مسلمانوں صحیح البخاری ہے، وہ معتبر کتاب اس وقت تو کوئی اور نہیں تھے میرا عزیز مسلمانوں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ اس پر جو ہے صحیح احادیث کو لکھنے کی اس پر کوشش کی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ
جب احادیث کو جمع کرتے تو سب سے پہلے وہ غسل کرتے، غسل کرنے کے بعد 2 رکعت جو ہے نفل نماز ادا کرتے، ان کے بعد احادیث کو لکھتے۔ میرے عزیز مسلمانوں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے 16 سال میں جا کر محنت کی ہے، تب جا کر صحیح البخاری جیسی کتاب تیار ہوئی ہے، جس پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے شرح مسلم شریف کے مقدمے کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ قرآن مقدس کے بعد سب سے افضل کوئی کتاب ہے تو وہ صحیح البخاری ہے۔ میرے عزیز مسلمانوں، اس کی لمبی ایک وجہ ہے کہ کیوں صحیح البخاری دیگر کتب احادیث کے اندر افضل ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ کو بتانے کی میں تفصیل سے کوشش کروں گا۔